کیا جیل جانے کے بعد عمران خان کا سیاسی مستقبل ختم ہو چکا؟ عمران خان کو چند ماہ کے فرق سے سنیچر کو دوسری مرتبہ گرفتار کر لیا گیا، تاہم ان کی دوسری مرتبہ گرفتاری کے بعد سامنے آنے والا رد عمل یکسر مختلف تھا۔ تو اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سال 9 مئی اور 5 اگست میں آپ کو واضح فرق نظر آتا ہے۔ عمران خان کی پہلی گرفتاری کے بعد آپ کو پشاور سے کراچی تک سڑکوں پر پرتشدد مظاہرے دکھائی دیے۔ اس دوران عمارتوں کو نظر آتش کیا گیا، جس کے بعد فوج طلب کرنی پڑی۔ تاہم سنیچر کی رات پاکستان میں کسی بھی دوسری رات کی طرح معمول کی رات تھی۔ عمران خان اس وقت جیل میں ہیں اور انہیں توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف فروخت سے ملنے والی آمدن الیکشن کمیشن میں اپنے اثاثوں میں ظاہر نہ کرنے پر 3 برس قید کی سزا ہو چکی ہے۔ اس سزا کے باعث آئندہ عام انتخابات کے لیے وہ نااہل قرار پائیں گے۔ ان کی جانب سے اپنی گرفتاری سے قبل ایک ویڈیو پیغام میں لوگوں کو اپنی گرفتاری کی صورت میں پرامن مظاہرے کرنے کی کال دی گئی تھی، تاہم یہ اب تک کارگر ثابت نہیں ہو سکی۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اس بارے میں حکومتی وزراء سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ عوام عمران خان یا ان کی جماعت PTI کی مزید حمایت نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ ایک پرتشدد جماعت ہے۔ تاہم عمران خان کی حامی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات لگ بھگ 1.5 برس قبل خراب ہو گئے تھے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق عمران خان سن 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ختم ہوئی تو وہ اقتدار سے بے دخل ہو گئے۔ اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد سے عمران خان اگلے انتخابات تک خاموشی سے بیٹھنے کی بجائے فوج کی لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ تاہم جب مئی میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد جب عسکری املاک پر حملے کیے گئے تو فوج نے یہ باور کروایا کہ وہ ذمہ داران کو کوئی رعایت نہیں دیں گے۔ اس کے بعد ہونے والے کریک ڈاؤن نے عمران خان کی جماعت کو بچھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ 9 مئی کے بعد سے PTI کے سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان میں کچھ کے مقدمات فوجی عدالتوں میں بھی چلائے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے تنقید کی جاتی رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمات نہیں چلانے چاہیے۔ پاکستان میڈیا میں کچھ افراد نے ہمیں بتایا ہے کہ مئی کے اواخر سے صحافی نہ تو عمران خان کا نام لے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی تصویر دکھا سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا نام بھی شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں PTI کے متعدد حامیوں نے بتایا کہ انہوں نے PTI یا اس کی قیادت کے بارے میں سوشل میڈیا پر کچھ بھی شیئر کرنا چھوڑ دیا ہے، پرانا مواد ڈیلیٹ کر دیا ہے، اور اب وہ عمران خان کے YouTube پر خطاب ہی نہیں دیکھتے، کیونکہ کیا پتہ انہیں ایسا کرتے ہوئے بھی کوئی دیکھ رہا ہو۔